بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے آیت نمبر 165 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور بعض لوگ اللہ کے غیر کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، اندادن شریک قرار دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے ہی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھی جاتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر یہ ظالم جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی جب وہ آخرت میں پیروی کرنے والوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور ان کی پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کاش ہمارے لیے دنیا میں واپس لوٹ جانا ممکن ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بری و ذمہ ہو جاتے جس طرح یہ ہم سے بری و ذمہ ہو رہے ہیں۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نار جہنم سے، جہنم کی آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ تو شرک سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، شرک کی تفصیل ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی بھی اعتبار سے شریک ٹھہرانا، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، کسی کو بھی کسی طرح کا شریک ماننا، کسی کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کسی صفت کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کام کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیسے رب کی ذات کو مانتے ہیں، اسی طرح کسی بھی چیز میں سے کسی ایک چیز میں اس طرح سے کسی غیر کو ماننا یہ شرک ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ان سے محبت بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یا جیسے اور ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے اب شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اب اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا تھا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کا، اپنی علم، اپنی قدرت، اپنی تخلیق، اپنی وحدانیت، ان چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ فرمایا تھا کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، ہواؤں کو مسخر کیا، پھر فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہی ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا۔ اب اپنی صفات کا، اپنی ذات کا، اپنی توحید کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، ان ساری چیزوں کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اب جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور اندادن جو یہاں پر ہے، اندادن سے مراد بت ہوتے ہیں، بت پرستی، کہ جو بندہ شرک کر رہا ہے، بت پرستی کر رہا ہے، اور وہ اس کی عبادت اس طرح سے کرتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ یقیناً عذاب کا مستحق ہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت ایسے ہے کہ وہ اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والے ہیں۔
صرف یہ نہیں فرمایا کہ والذین آمنوا حبا للہ کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے ساتھ وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب جو ایمان والا ہوگا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شدید ترین محبت ہی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت ہے۔ حضور کی ذات کے ساتھ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت حضور کی ذات کے ساتھ محبت ہے کہ ہم ان دونوں محبتوں کو یا ان دونوں ذاتوں کو الگ نہیں کر سکتے ایمان کے اعتبار سے۔ ویسے تو وہ مخلوق ہیں حضور، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، لیکن نا قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیروی کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی محبت کو حضور کی پیروی کے ساتھ، حضور کی اتباع کے ساتھ، حضور کے ساتھ تعلق کے ساتھ اس نے جوڑ دیا ہے، اور یہ اس لیے جوڑا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، نہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں۔ جب تک ہمارا تعلق حضور کے ساتھ نہیں ہوگا تب تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے احکامات، اس کے افعال ہم تو کسی چیز کو بھی نہیں جانتے۔ تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شدید ترین محبت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی شدید ترین محبت ہونی چاہیے کہ اس محبت میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ اور اب جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر تعظیم ہوتی ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو اور انسان اس کی تعظیم نہ کرتا ہو۔ جہاں محبت ہوگی وہاں پر تعظیم ہوگی، جہاں پر تعظیم ہوگی پھر وہاں پر فرما برداری ہوگی، وہاں پر اطاعت ہوگی اور وہاں پر اتباع ہوگی۔ انسان اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے تو ان کی فرما برداری بھی کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے۔ اپنے کسی استاد کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ انسان اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو لا محالہ اس کی اتباع اور اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تو اب یہ اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طرف ہے کہ مومنین تو جو ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شدید ترین محبت کرنے والے ہیں، گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر شدید ترین عمل کرنے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت نہیں ڈالتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی ایک صفت بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا دعوے دار بھی ہو، اس کے باوجود اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا افعال وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو، تو پھر تو وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے تحت نہیں آئے گا، پھر وہ اس آیت کا مصداق تو نہ ہوا کہ اس آیت میں تو ایمان والوں کی نشانی ہی وہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اب محبت کے درجات کیا ہونے چاہیے؟ محبت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ہم چونکہ اللہ کے ساتھ محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک حضور کی ذات کے ساتھ محبت نہ ہو۔ اسی لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال اور دنیا میں تمام لوگوں سے بڑھ کے میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ اور ایک اور چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت اس چیز کا نام ہے کہ انسان اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھے، کوئی محبت رکھے تو وہ اللہ کے لیے ہو، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو، کوئی دشمنی ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر دنیا کے مفادات نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات کے لیے محبت رکھنی شروع کر دے، انسان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنے ذاتی کسی وجوہات کی وجہ سے ان کے ساتھ عناد اور دشمنی رکھنی شروع کر دے۔
حدیث روایات میں آتا ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے ہے، دشمنی اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت پیارا انسان ہے، کوئی آپ کا بہت اچھا دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، لیکن حرام کھانے والا ہے یا آپ کو حرام کی طرف مائل کرنے والا ہے، یا کوئی ایسے کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کرنے والے ہیں، جوا کھیلنے والا ہے اور راہ راست پر بھی نہیں آتا، یا اس کی وجہ سے آپ دین سے دور ہو رہے ہوں کہ ویسے الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب اس کی صحبت میں جا کر بیٹھتے ہیں یا وہ دوست آ جاتا ہے تو اپنی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کی ذات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، وہ چاہے جتنا مرضی پیارا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لی جائے، اس سے انسان دور ہو جائے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسے مواقع پر قطع تعلقی کرنا اور ایسے بندے سے دور ہونا واجب اور فرض ہو جاتا ہے، تو انسان دور ہو جائے۔ اور اگر نہیں دور ہو رہا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ میں وہ اس آیت کا مصداق نہیں بن رہا، بلکہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذاتی خواہشات یا اپنی نفسانی خواہشات ہیں وہ ان کے تحت چل رہا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اس کی محبت پھر وہ اللہ کے لیے تو نہ ہوئی۔ اسی طرح انسان کسی کے ساتھ ناراض ہو تو صرف اس لیے ناراض ہو کہ وہ اللہ کے لیے ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں کوئی حرف آ رہا ہو، کوئی انگلی اٹھ رہی ہو، تو انسان وہاں سے قطع تعلق ہی کر لے، تو یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ آپ انصار مدینہ کو دیکھیں نا، مہاجرین کو جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اعزا اقارب کے ساتھ، حتیٰ کہ کسی عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ، مردوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس لیے قطع تعلقی کر لی کہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ تو اللہ تبارک چونکہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا، وہ خالصتاً اللہ کے لیے تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر اور مقام بھی اتنا زیادہ دیا۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے جو ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کے آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا فإنما لكل امرئ ما نوى، جس نے جس چیز کی نیت کی اس کا عمل اسی کام کے لیے ہوگا۔ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے۔ وہ صحابہ جو ہمارے لیے ایمان کا معیار ہیں، اگر ہم ان کی شخصیات کو، ان کی ذاتوں کو دیکھیں تو ہمیں وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بس۔ اور پھر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں دیکھیں کتنوں نے اپنے رشتہ داروں کو اپنی تلواروں کے ساتھ سر قلم کر دیے تھے میدان جنگ میں، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے خلاف کھڑے تھے، انہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو انسان کی محبت کا تقاضا، انسان کی ذات، انسان کی محبت، انسان کا تعلق، انسان کی زندگی، اس سارے کا دار و مدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جو انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے وہ پھر چاہے غیر ہے وہ اپنا بن جائے، لیکن اگر کوئی اللہ کی ذات کے ساتھ کٹ رہا ہے تو وہ پھر چاہے اپنا ہی کیوں نہ ہو اس سے الگ ہو جانا چاہیے، کہ وہ پھر آپ کو بھی یا ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کر دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، آیت یہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ ظالم جان لیتے جس عذاب کو یہ قیامت کے دن چکھیں گے تو ان القوت للہ جمیعا، تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ شدید ترین، سخت ترین عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت کا یہاں یہ جو اتنا حصہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ اپنے ترجمے کے اعتبار سے بہت دقیق ہے۔ ہم جب عربی کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس پر عربی کے قواعد لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، صرف اور نحو کے قواعد لگتے ہیں۔ اب جتنے
قواعد یا جتنے قاعدے مختلف لگتے جائیں گے عبارت کا ترجمہ اتنا مختلف ہوتا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک عبارت کو آپ 3 طرح سے پڑھ سکتی ہیں۔ کوئی ایک جملہ ہے عربی کا، آپ اس جملے کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہوں، اس پر 3 طرح کے اعراب آ سکتے ہوں، کبھی زیر کبھی پیش، اور سارا جائز ہو، اس میں سے کچھ غلط نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے پھر اس عبارت کا ترجمہ 3 طرح سے ہوگا اور وہ تینوں ترجمے ہی درست ہوں گے۔ تو اب یہ جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، جو بھی میں نے پڑھی ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ۔ اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے یا اعراب ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو نحوی قواعد لگ رہے ہوتے ہیں وہ مختلف لگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اب اگر آپ علماء سے پوچھیں تو صرف اس بسم اللہ کے ہم جب اس کی نحوی ترکیب کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم عربی گرامر کے اصول لاگو نافذ کرتے ہیں، تو ہم صرف بسم اللہ کے جو ترکیب ہوتی ہے، اس کو جب ہم عربی قواعد کے اعتبار سے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں تو وہ کئی 100 اعتبار سے کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے مختلف تراجم میں دیکھا ہوگا کہ بسم اللہ کا ترجمہ بسا اوقات مختلف ہوتا ہے۔ کبھی ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا، کبھی اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا، کبھی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کئی اعتبار سے اس کے ترجمے ہو جاتے ہیں، اعراب وہی رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آیت ہے اس کا اعراب تو یہی ہے، اعراب میں تو تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن نحوی اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کی کئی ترکیبیں بنتی ہیں، اور جب اس کی مختلف ترکیبیں بنتی ہیں تو پھر اس کے مختلف ترجمے بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت انتہائی دقیق ہے۔ اب میں وہ ترکیبیں تو نہیں ذکر کر رہا کہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مختلف مفسرین نے جو بڑے بزرگ گزر چکے ہیں انہوں نے جو اس کے مختلف ترجمے کیے ہیں۔ امام ابو الحیان اندلسی ہیں، یہ میں آپ کو تبیان القرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، حوالے ان کے۔ اب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا آیت کا کہ اگر یہ ظالم، یہ عربی میں ہے، اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو یہ ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس میں تو ذکر آیا کہ اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو پھر یہ ضرور جان لیں گے، گویا کہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آیت کے اندر صرف یہ ہے اذ یرون العذاب، کہ جب یہ دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو۔ آیت کے اندر نہ دنیا کا لفظ ہے نہ آخرت کا، قیامت کا ذکر ہے، اور اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ سکتا ہے جیسے بنی اسرائیل پر آیا، اور قیامت کے دن تو ہے ہی ہے۔ تو اب اس آیت کا مصداق دنیا کا عذاب ہے یا آخرت کا عذاب؟ تو اس لیے اب یہ جن کا میں نے ابھی ترجمہ پڑھ کے سنایا انہوں نے اس سے مراد قیامت کا عذاب لیا، اور امام عطا انہوں نے ترجمہ کیا کہ اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور دوسرا ترجمہ کہ اگر یہ لوگ دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے کہ دنیا میں کسی طرح سے یہ آخرت کے عذاب کو دیکھ لیتے، جس عذاب کو ہم قیامت کے دن، جس عذاب کو یہ لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ ضرور دنیا میں ہی اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب پہلا ترجمہ تو یہ ہوا کہ یہ قیامت میں جا کے عذاب دیکھیں گے۔ میں آپ کو بعد میں پھر جا کے بتاتا ہوں کہ مختلف ترجمے کرنے کی حکمت اور ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اب ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا کہ یہ قیامت کے دن جا کے اللہ کا عذاب دیکھیں گے۔ دوسرا ترجمہ انہوں نے کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں قیامت کا عذاب دکھا دے، اگر یہ اس عذاب کو دیکھ لیں تو یہ توبہ کر لیں گے اور یہ جان لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور امام زمخشری نے پھر اس کا ترجمہ کیا کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین جان لیتے کہ تمام قدرت اللہ کو ہی ہے تو نہ کہ یہ ان کے خود ساختہ معبودوں کو اور ظالموں پر عذاب کی شدت کو جان لیتے، جب قیامت کے دن یہ عذاب کی شدت کا معائنہ کریں گے تو انہیں بڑی شدید حسرت اور ندامت ہوگی۔ اب یہ ترجمہ اوپر والے دونوں ترجموں سے مختلف ہے، لیکن ہے درست کہ انہوں نے سیاق و سباق کے اعتبار سے جو پہلے ذکر آیا شرک کا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، یہ وہی آیت ہے نا۔
آیت تبدیل تو نہیں ہو رہی. تو چونکہ آیت میں شرک کا اور جھوٹے معبودوں کا، مشرکین کے جھوٹے خداؤں کا ذکر آیا، تو انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا کہ اگر یہ مشرکین دنیا میں جان لیتے کہ حقیقی قدرت اللہ کی ہے اور ان کے جو جھوٹے معبود ہیں وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ عذاب کی شدت کو جان لیتے، دنیا میں رہتے ہوئے عذاب کی شدت انہیں پتہ چل جاتی کہ قیامت اور جہنم کا عذاب کتنا شدید ترین عذاب ہے، تو یہ دنیا میں ہی توبہ کر لیتے. اور امام راضی نے پھر اس کا ترجمہ کیا مختلف کہ اگر یہ ظالم اللہ کی قدرت اور اس کے عذاب کی شدت کو جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہ ٹھہراتے. انہوں نے جو آیت کا اگلا حصہ تھا اس کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جوڑ دیا کہ اگر یہ اللہ کے عذاب کو جان لیتے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہ ٹھکراتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو نہ ٹھکراتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ہی نہ ٹھہراتے. تو بہرحال یہ اب ہم مختلف ترجمے کر سکتے ہیں اس آیت کے، اس کے علاوہ بھی اس کے مختلف ترجمے ہیں. اب بسا اوقات ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگے بھی اس طرح کی آیات آئیں گی، خاص طور پہ احکامات کی آیات میں. یہ تو چلیں حکم کی آیت نہیں ہے، ایک چیز ذکر کی جا رہی ہے، اس سے ہم کوئی فقہی مسئلہ اخذ نہیں کرتے، لیکن جہاں پر احکامات کی آیات آتی ہیں تو وہاں پر ہمارے لیے پھر بہت آسانی ہوتی ہے کہ جب مختلف ترجمے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی آیت سے پھر کئی احکامات نکلتے ہیں، اور یہ پھر عام بندہ نہیں نکال سکتا. یہ آگے چل کے میں نے ابھی آج ہی ہم نے ایک اور چیز پڑھنی ہے، وہاں پر اس چیز کا ذکر آئے گا پھر کہ عام بندہ تو پھر یہ نہیں سمجھ سکے گا بھئی آیت ایک ہے، اعراب ایک ہے اور ترجمے اس کے کئی ہو سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے اوپر مختلف قواعد لگ رہے ہیں عربی کے. اعراب تبدیل نہیں ہو رہا لیکن ترجمے مختلف ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی آیات تو 6000 کے قریب ہیں لگ بھگ، اور اس میں سے احکامات کی آیات کے واقعات نکال دیں، قصص نکال دیں، توحید اور رسالت کی آیات نکال دیں، عقائد کی آیات نکال دیں، جنت اور جہنم کی آیات نکال دیں، تو احکامات کی آیات تو بہت کم ہو جائیں گی، چند سو میں آ جائیں گی، یا زیادہ سے زیادہ 1000 کے قریب ہوں گی. تو وہ 1000 1500 یا چند سو احکامات کی آیات میں سے 1400 سال ہو گئے ہیں. آج تک ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم پھر قرآن سے رجوع کرتے ہیں، قرآن ہماری رہنمائی کر دیتا ہے. یہی قرآن کا خاصہ ہے کہ آیت ایک ہوتی ہے، اعراب ایک ہوتا ہے، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے جب ہم آیت کو مختلف اعتبارات سے دیکھتے ہیں تو آیت کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اس کی تفسیر بدل جاتی ہے، اس کے احکامات ہی بدل جاتے ہیں. بسا اوقات وہ بالکل 180 کے زاویے پہ بالکل دو مختلف چیزیں ایک آیت سے ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے اس آیت سے، اب اس آیت سے بھی کیا کیا چیز ثابت ہو رہی ہے. ایک تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن مشرکین کو ان کا عذاب ضرور دکھائے. ایک تو یہ کہ وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اس وقت وہ عذاب دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، لیکن انہیں پہلے ہی اپنا عذاب نظر آ جائے گا، اور پھر وہ خواہش کریں گے جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، استبرأ الذین اتبعوا، کاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں. ہم اگر دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں تو پھر ہم یہ حرکتیں نہیں کریں گے. ایک تو یہ ہوگا، اور ایک کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی کسی کو آخرت کا عذاب دکھا دیتا ہے. کہ بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں کے بارے میں کوئی واقعہ، کوئی قصہ یا کسی بزرگ کے بارے میں، کیا ہوا ہے رات کو سوئے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے خواب ایسا آیا کہ اس خواب نے زندگی بدل کے رکھ دی. کیا تھا؟ اللہ نے آخرت کا عذاب دکھا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلال کی، اپنے غضب کی ایک معمولی سی تجلی دکھا دی، تو دیکھنے والے کی زندگی بدل گئی. اور دوسرا ہمیں بھی اس آیت سے جو ہے نا وہ ایک سبق ملتا ہے، اس آیت سے اور اس سے اگلی آیت سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کرتے تھے آخرت میں پیروی کرنے والے ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے اور عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے. اب خاص تو یہ آیت مشرکین کے لیے ہے کہ حضرت قتادہ اور دیگر روایت کرتے ہیں کہ عرب لوگ مشرکین جو تھے وہ جن سرداروں کے حکم سے دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، جیسے فرعون کے حکم سے لوگوں نے فرعون کو خدا بنا لیا،
اسی طرح سے کسی کے کہنے پر جس نے شرک کیا، کسی کے کہنے پر کسی نے کوئی گناہ کیا، تو آخرت میں وہ دونوں عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اب جو پیروی کرنے والا ہوگا نا، اب چونکہ عذاب ہوگا سامنے، خیال آئے گا کہ شاید میں اس سے بری ہو جاؤں تو میرا عذاب کم ہو جائے، تو وہ کہے گا کہ میں اس سے بری ہوں، میں نے اس کے کہنے پر گناہ تو کیا تھا، اس کے کہنے پر کفر تو کیا تھا، لیکن آخرت میں وہ اس سے الگ ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اس سے بری و ذمہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ایک تو مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، وہ آخرت میں اپنے جن کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا ہوا ہوگا ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسباب بھی کاٹ دے گا، جو ان کے وسائل ہوں گے، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوگا وہ بھی منقطع ہو جائیں گے۔ وسائل سے مراد کہ انہیں کسی چیز کا فائدہ نہیں ملے گا پھر۔ اب دوسرا اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں دنیا دار لوگوں کے پیچھے لگ کے، کسی مال و دولت والے شخص کے پیچھے لگ کے اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت میں بری ہو جائے گا۔ کسی کے کہنے پر گناہ کر لینا، کسی کے کہنے پہ غلطی کر لینا، کسی کے کہنے پہ جرم کرنا اور جان بوجھ کے کرنا، کہ جیسے ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ کہتے تھے میں نے خود تھوڑا کیا، مجھے تو فلانے نے کہا تھا، اگرچہ فلاں شخص عالم ہی کیوں نہ ہو، اور اگر یہ انسان جانتا ہو، اگر اس سے علم نہیں تھا وہ پھر ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن جانتے ہوئے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز جرم ہے، یہ گناہ ہے، پھر کسی دوست کے کہنے پر کر لینا کہ اس نے کہا تھا میں نے ایسا کر لیا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے کہنے پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے تھے مجھے تو اس نے کہا تھا، جو ہوگا اس کا ہوگا نا، گناہ تو اس کو ہوگا، مجھے تو گناہ نہیں ہوگا، میں نے تو اس کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان والدین کے کہنے پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ والدین اگر کہیں نا کہ نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، تو ایسے موقع پر والدین کی نافرمانی کرنا فرض ہے، فرما برداری نہیں۔ والدین کی یا کسی کی بھی فرما برداری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کی جائے گی۔ جہاں پر بھی کسی دوسرے کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے ٹکرائے گی، وہاں پر اس کی نافرمانی فرض ہو جائے گی، وہاں پر پھر ہم اس بندے کی فرما برداری نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک عام سوچ پائی جاتی ہے کہ میں نے تو فلاں کے کہنے پر کیا، ہمیں تو فلاں ٹیچر نے کہا تھا، ہمیں امی ابو نے کہا تھا، فلانے نے کہا تھا، تو یہ فلاں فلاں کے کہنے سے اللہ کے احکامات بدل نہیں جاتے ہیں، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ پھر قیامت کے دن یہ لوگ بری ہو جائیں گے اور دونوں عذاب کا مزہ چکھ لیں گے۔ ہاں وہ پھر ایک الگ چیز ہے، بالفرض اگر کسی کے پاس علم نہیں تھا اور اس نے اپنے کم علمی کی وجہ سے ایسا کیا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ اب پھر قیامت والے دن بہت سارے لوگ یہ خواہش کریں گے، ایمان والے بھی اور مشرکین اور کفار بھی، کہ یا اللہ ہمیں ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تم لوٹ کے نہیں جا سکتے۔ تو قبل اس کے کہ انسان میدان قیامت میں کھڑا ہو کے یا قبر میں جا کے منکر نکیر کو دیکھ کے پھر ذہن میں یہ خیال آئے، تصور آئے کہ کاش میں دنیا میں واپس لوٹ جاؤں، تو اس کاش سے بہتر ہے کہ انسان اس دنیا میں ہی سدھر جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو دیکھ کے اور ان کو سمجھ کے اس دنیا میں ہی سدھر جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ان کی پیروی کرنے والے بھی کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے، وہ جو پیروی کر رہے تھے وہ بھی اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی، کاش دنیا میں لوٹ جانا ممکن ہوتا تو ہم ان سے اسی طرح بری و ذمہ ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بری و ذمہ ہوئے ہیں، ہم ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے، ان سے قطع تعلق ہی کر لیتے، ہم ان کے ساتھ کچھ رہتے ہی نہ۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ ان کے اعمال کو ان کے سامنے باعث حسرت بنا کر انہیں دکھائے گا، کہ انہیں حسرت ہوگی اپنے اعمال دیکھ دیکھ کر کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، بار بار انہیں اپنا کیا کرایا نظر آئے گا، پوری ایک فلم چل رہی ہوگی۔
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کافروں کو جنت دکھائی جائے گی، جنت میں ان کے مکان دکھائے جائیں گے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کر لیتے تو یہ مکان ان کو دیے جاتے، پھر وہ مکان اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور کافروں کو پھر اس پر ندامت اور حسرت ہوگی۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک آتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو مسلمان کی قبر ہے، جب تمہیں قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، حضور نے فرمایا کہ انکم تفتنون فی القبور، کہ تم قبروں میں امتحان میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ کیا امتحان ہوگا؟ دو فرشتے آئیں گے، تمہیں اٹھا کر بٹھائیں گے، سوالات کیے جائیں گے۔ اگر اللہ کی اطاعت کی تھی، اگر اللہ کی فرما برداری کی تھی تو انسان کامیاب ہو جائے گا، نہیں کی تھی تو پھر انسان کیا کہے گا؟ ہئی ہاتھ اللہ ادری، افسوس میں تو اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں تو اس کو نہیں جانتا۔ اگر وہ ایماندار ہوگا، اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو فرشتے اس کو جہنم کا دروازہ کھول کے دکھائیں گے، جہنم کی آگ دکھائیں گے، اور کہیں گے کہ اگر تم نے صحیح جواب نہ دیے ہوتے، کامیاب نہ ہوتے، تو یہ ٹھکانہ تھا تمہارا، لیکن اب ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، کہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی قبر اور اللہ کی اطاعت کرنے والی قبر جو ہے نا، وہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کی کیاریوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوا کرتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، انسان وہاں پر جواب صحیح نہ دے سکا، اگرچہ مسلمان ہوا، لیکن حرکتیں اور اعمال ایسے ہوئے کہ وہاں پر کامیاب نہ ہوا، تو فرشتے جنت کی کھڑکی کھول کے دکھائیں گے اور کہیں گے کہ اگر تم نے صحیح اعمال کیے ہوتے، ہمارا جواب دیا ہوتا، تو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا، لیکن اب اس کو بند کر رہے ہیں، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور پھر آقا کریم نے فرمایا کہ بسا اوقات قبر جو ہے وہ غفرۃ من غرف النار، غرفۃ من غرف النار، کہ وہ جہنم کے کمروں میں سے ایک کمرہ بنا دی جاتی ہے، وہ جہنم کا کنواں بنا دی جاتی ہے۔ وہ پھر اگرچہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن قبر جو ہے وہ جہنم کا عذاب بن جاتی ہے، جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ وہ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ جنت قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اس کے علاوہ قبر کچھ نہیں ہے۔ اور قبر لازمی نہیں ہے کہ کسی بندے کو دنیا میں دفن نہیں کیا گیا زمین کے اندر تو اس کا مطلب ہے اس پر قبر نہیں آئی۔ جیسے ہی انسان مرتا ہے تو اگلے ہی چند لمحوں میں قبر کا کام شروع ہو جاتا ہے، اسے دریا میں پھینک دیں، اسے پانی میں پھینک دیں، اسے کوئی جانور کھا جائے، اسے آگ لگا دیں، اسے کسی تابوت میں بند کر دیں، جہاں جو کچھ بھی ہو، وہ چونکہ عالم برزخ ہے، ہم اسے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہم نے پیچھے آیات پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تو ہم تو اسے دیکھ نہیں سکتے۔ وہ ہماری نظروں میں تو وہ سامنے ہے، فرعون کی لاش ہماری نظروں کے سامنے تو وہ صحیح سلامت پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ تو اللہ کے ہاں اللہ جانتا ہے کہ عالم برزخ میں اس پر کتنا سخت عذاب ہے، کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کی چیخیں پھر ساری کائنات سنتی ہے۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں قبر یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، بس۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے کھاؤ جو حلال اور طیب ہیں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا ہیں۔ ہمارے آج کل بھی لوگ، بہت سارے مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں، جب کسی کو کہا جائے نا بھائی یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ توہمات ہیں، شریعت میں یہ کام جائز نہیں ہے، یہ بدعات ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آئے ہیں تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے دین سیکھا ہوا ہے۔
تو باپ دادا سے سیکھی ہوئی چیزیں یہ اللہ کی بارگاہ میں حجت نہیں ہے. باپ دادا غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پر ہوں، وہ پھر بھی اپنے والدین کی، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں. اب ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا، جو شروع میں فرمایا کہ حلال چیزیں کھاؤ. جو زمین میں اللہ نے حلال چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کھاؤ. یہ حلال پھر جانوروں میں کیا کیا حلال ہوتا ہے، اس کے قوانین کیا ہوتے ہیں، وہ پھر آگے سورہ مائدہ میں ذکر آئے گا، شکار وغیرہ کا اور جانوروں کا ہم وہاں پر پڑھیں گے. ابھی اوورآل میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں حکمت کے پیش نظر حرام کر دی، کچھ چیزیں حلال کر دی. تخلیق ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے، لیکن حکم دے دیا کہ نہیں کھانا. اب اس میں کوئی حکمت ہو یا نہ ہو، کوئی میڈیکل کا عنصر پایا جائے، کوئی بیماری پائی جائے یا نہ پائی جائے، ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے. ہمارے لیے یہ چیز حجت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ منع کر دیا ہے یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے، اللہ نے فرما دیا یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ بحیثیت معاشرہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. ہمارے ہاں آج کل تو معاشرے میں حرام کھانا بہت ہی آسان ہے. مثال کے طور پہ ایک 5 روپے کی بال پوائنٹ ہے، وہ کہیں سے ہاتھ لگ رہی ہو تو ہم ہضم کر جاتے ہیں، وہ حلال تو نہیں ہے. وہ آپ نے لکھنے کے لیے لی تھی، جتنا لکھنے کے لیے لی تھی اس سے زیادہ لکھنا بھی حرام ہے، اس سے زیادہ اس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے. اس کو واپس کرنا تھا، ہم الٹا اس کو واپس نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں. کہیں مہمان جاتے ہیں تو چیز اٹھا لیتے ہیں، ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہ کمرے میں پڑی ہوئی چیزیں مال غنیمت سمجھ لیتے ہیں. جہاں سے جو چیز ہاتھ لگتی ہے، کہیں بازار جا رہے ہیں راستے میں 10 روپے پڑے ہوئے مل گئے نا، ہم تو وہ بھی نہیں چھوڑتے. یہ چیزیں حلال تو نہیں تھیں. کسی دکان سے جا کے کوئی چیز لیتے ہیں، وہ دکاندار کی کوتاہی کی وجہ سے یا اس کو نہیں پتا چل سکا، انسان ہے وہ بھی، وہ غلطی سے چیز کم دے دے تو ہم لڑنے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ چیز زیادہ دے دے، وہ پیسے کم کاٹ لے تو ہم اس کو مال غنیمت سمجھ لیتے ہیں. یہ حلال تو نہیں. اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ تمہاری کمائی میں، تمہاری انکم میں، مفہوم ہے حدیث پاک، اگر ایک درہم بھی حرام کا شامل ہو گیا تو وہ بھی سارے کا سارا حرام ہے. 950 روپے کا آٹے کا تھیلا تھا، 940 حلال کے تھے، اوپر والے 10 روپے حرام کے تھے یا چل نہیں سکتے تھے، نقلی نوٹ تھا یا خراب نوٹ تھا جو چلنا نہیں تھا. دھوکہ دے کر 950 کا آٹے کا تھیلا لے آئے تو کیا مطلب وہ آٹے کا تھیلا حلال ہو گیا؟ خاندان کو حلال کھلائیں گے یا خود حلال کھائیں گے؟ وہ تو سارے کا سارا حرام ہو گیا. اور ہم لوگ تو بسا اوقات اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، ہم لوگ تو پرواہ ہی نہیں کرتے حلال اور حرام کی. اسکول کالج وغیرہ میں ہیں اور کہیں بھی ہیں تو کہیں بھی پرواہ نہیں کرتے. بسا اوقات جو ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے. اسٹوڈنٹ سے پینسل لی ہے، بال پوائنٹ لی ہے، ہضم کر گئے. وہ سمجھتے ہیں ہم استاد ہیں تو ہم پر شریعت ہی نہیں لگتی، ہم دین سے ماورا ہو گئے. جس کا جہاں پر داؤ چلتا ہے نا، وہ وہاں پر دا چلا دیتا ہے. تو ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم ذرا اپنے معاشرے کو، کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کی یہ فکر ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے کہ یار کہیں میرے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. ہم لوگ تو پرواہ ہی نہیں کرتے. میں نے ایک بار اپنے ایک استاد صاحب سے پوچھا تھا کہ کوئی ایک نصیحت کریں جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو مقبول بنا دے. تو وہ کہتے کہ اپنے دل میں یہ خوف بیٹھا لو کہ کہیں تمہارے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے.
کہیں سے کوئی شک و شبہ والا لقمہ بھی ہے نا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ اب متقی یا تقوی والا کون ہے؟ قرآن ھدی للمتقین ہے۔ جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اختیار کر لیں، تو تقوی کے بغیر تو دین ہی نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا جس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کے منہ میں کوئی حرام کا لقمہ نہ جائے، حتیٰ کہ جس چیز کے بارے میں اسے شک ہو جائے کہ شاید یہ نقصان دینے والی ہے، شاید اس میں کوئی حرام کا جو ہے نا وہ عنصر پایا جاتا ہے، تو وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اگر وہ اس طرح کے شک و شبہ سے بچنے والا نہیں ہے نا، تو حضور نے فرمایا وہ متقی نہیں ہے پھر۔ اور ہم لوگ تو بسا اوقات بازار میں چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں، آج کل تو عام ہے حرام کھانا، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف سیاستدان حرام کھا رہے ہیں۔ صرف سیاستدان حرام نہیں کھا رہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ جو کر رہے ہیں ان کا جتنا بڑا ہاتھ ہے وہ اتنا بڑا ہاتھ مارتے ہیں، ہمارا چھوٹا ہاتھ ہے تو ہم چھوٹا ہاتھ مار دیتے ہیں۔ اپنے محلوں میں، اپنے معاشرے میں دودھ دینے والے سے لے کر، ایک صفائی کرنے والے سے لے کر، اسکول میں ایک ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، بحیثیت طالب علم، بحیثیت استاد، بحیثیت کچھ بھی، آپ بطور آفیسر کہیں لگے ہوئے ہیں، کہیں پر افسر لگے ہوئے ہوں گے، تو وہ کمپنی کی چیزیں جہاں پر کام کر رہے ہیں، ایک پینسل ملتی ہے، ایک بال پوائنٹ ملتی ہے آفس ورک کے لیے، وہ جیب میں ڈالی اور گھر لے آئے، اور دوبارہ پرواہ ہی نہیں کی کہ یہ میں نے دفتر لے کر جانی ہے، آفس واپس لے کر جانی ہے۔ وہ جائز تو نہیں تھی۔ اگر آپ نے لا کر اپنے بچوں کو دی ہے، بسا اوقات لوگ آفس کی کاپیاں اٹھا کر لے آتے ہیں، آفس سے کیلنڈر اتار کے لے آتے ہیں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا یہ جو مثال کے طور پر جہاں پر وہ کلرک آفس وغیرہ ہو، میونسپل کمیٹی وغیرہ کے جو آفس ہوتے ہیں، وہ پرنٹر کے پورے ریم چوری ہو جاتے ہیں، ریم غائب ہو جاتے ہیں، اور سمجھتے ہی نہیں ہے کہ شاید ہم سمجھتے ہی نہیں یہ حرام ہوگا ہمارے لیے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک حرام کیا ہے؟ وہ خنزیر کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یا چوری کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید سارا کچھ ہی حلال ہے، جیسے مرضی ہڑپ کر جائے۔ وہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر حلال کھا رہے ہیں اور کہاں پر حرام کھا رہے ہیں۔ اور اللہ نے دیکھیں قرآن پاک میں کیا فرمایا، فرمایا کہ حلالا طیبا، جو چیزیں حلال اور طیب ہیں وہ کھاؤ۔ آگے یہ نہیں کہا کہ حرام نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان نہ بن جاؤ۔ جیسے شیطان لاپرواہ ہے نا کسی بھی چیز سے، ایسے لاپرواہ مت ہو جاؤ۔ اور پھر فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حدیث پاک ہے کہ حضرت سہل بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نجات 3 چیزوں میں ہے، ایک حلال کھانا، نمبر 2 فرائض ادا کرنا، نمبر 3 آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقتداء کرنا۔ حلال کھانا، کوئی بھی چیز حلال ذریعے سے حاصل ہو یا حلال ذریعے سے حاصل کر کے پیسے تو حلال کمائے تھے، کھایا حرام، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ فرائض کو ادا کرنا، بہرحال وہ پھر ایک الگ چیزیں ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ حلال مال وہ ہے جو سود، حرام، رشوت، خیانت، مکروہ یا شبہ سے، شک و شبہ سے محفوظ ہو۔ 5-6 چیزیں بیان کی ہیں، سود سے پاک ہو مال، حرام چیزوں سے پاک ہو، رشوت سے پاک ہو، خیانت اور دھوکے سے پاک ہو، کوئی بھی مکروہ چیز اس میں نہ پائی جا رہی ہو۔ اگر مکروہ کام بھی پایا گیا تو حضرت سہل بن عبداللہ کہتے ہیں وہ مال حرام ہو جائے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ پایا جاتا ہو۔ ہم لوگ اپنے ذرا گریبان میں جھانکے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کسی دکان پہ دا چلتا ہو، کہیں کسی جگہ پہ ہمارا دا چل جائے صحیح، ہم تو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے۔ سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جو شیطان ہے وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اب برائی یا بے حیائی کیا چیز ہے؟
بے حیائی یا برائی ہر وہ کام ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو، ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہو۔ بسا اوقات قرآن پاک میں آیات میں فحش کا لفظ جو ہے یہ خاص زنا کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر یا یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک آخری حد ہے، اس کے بعد تو انسان کا ویسے ہی بیڑا غرق ہے نا، لیکن وہ آخری حد ہے۔ عمومی طور پر اس کا اطلاق ہر چیز پر ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ فحش ہے اور وہ برائی ہے۔ فحش صرف خاص چیزیں نہیں ہیں، کوئی بھی کام انسان کر رہا ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی کام آ جائے، اللہ نے کوئی حکم دیا ہوا تھا اس کے خلاف انسان کوئی قدم اٹھا لے، تو اس کا مطلب ہے انسان نے فحش کام کیا ہے اور انسان نے برائی ہی کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ تمہیں فحش اور برائی، بے حیائی اور برائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، تم نے اس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا شیطان حکم دیتا ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ آیت کا یہ حصہ بہت قابل غور ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل 70-80% لوگ آیت کے اس حصے کا شکار ہیں یا شیطان کی اس چال کا شکار ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ وہ دین تو نہیں جانتے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے، اللہ کے احکامات کا نہیں پتہ ہوتا، اللہ کے دین کا نہیں پتہ ہوتا، اللہ کی شریعت کا نہیں پتہ ہوتا، یا بسا اوقات وہ کام جو غائب سے تعلق رکھتے ہیں، کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ شواہد ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے بھی فلاں آیت کی روشنی میں، فلاں حدیث کی روشنی میں کہ اب ایسا ہوگا، یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی اعتبار سے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا ہوگا، تو ہمارا گمان غالب ہے، ظن غالب ہے کہ ایسا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ قرآن کہتا ہے ما لا تعلمون، جس کو انسان جانتا ہی نہیں ہے، پھر انسان زبان کھول دیتا ہے کہ کہیں کوئی دین کی بات کی گئی تو اس نے کہا نہیں 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 یار خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اللہ کی ذات پر جھوٹ بولا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے، اس نے تو قرآن اور حدیث بیان کی ہوئی ہے، قرآن نازل کیا ہے، اس کے حبیب نے شریعت اور حدیث بیان کی ہے، اور اس نے پڑھی ایک لفظ نہیں ہے کہ اگر اس کو وہاں پر کھڑے کھڑے کہہ دیا جائے چلو چھوڑو ساری باتیں، صرف لاکھوں احادیث ہیں حضور، تو لاکھوں روایات میں سے اگر اس کو کہہ دیا جائے آپ ہمیں صرف 100 حدیثیں سنا دیں تو اس کو 100 بھی نہیں آتی ہوں گی، اور دعویٰ یہ کیا کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں جی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں نے دین مشکل کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی ذات پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ کام شیطان کا ہے، شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ کام کرو، اور انسان کر بیٹھتا ہے۔ جیسے وہ ہم نے ایک مسئلہ بھی پڑھا تھا کہ اذان کے دوران میں لوگ جو سحری کھاتے رہتے ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی ایک عالم ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ اس وقت کھانا پینا جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ بھئی اذان تو فجر کا وقت ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں کو جب مسئلہ بتایا جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں، خیر ہے جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ایسے قبول کرنے والا نہیں ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کی شریعت کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ ہاتھ دھو کے اللہ کی شریعت کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور آپ پھر کہیں کہ اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کیسے قبول کرنے والا ہے؟ اللہ نے اصول مقرر کیے ہیں قبولیت کے، اگر اللہ نے آپ کی بھی قبول کرنی ہوتی، آپ کی واہیات اور آپ کی بے حیائی والی باتیں، جو آپ کی لایانی باتیں ہیں، جو آپ کی شریعت کے خلاف باتیں ہیں، اگر اللہ نے وہ بھی قبول کرنی ہوتی تو اللہ نے شریعت بھی قبول کرنی ہوتی، تو پھر اللہ نے نبی کو کیوں اتارا؟ پھر اللہ نے شریعت اتاری کیوں؟ پھر تو اللہ ہر ایک کو حکم دے دیتا جس کا جو دل کرتا ہے کرتا پھر اللہ قبول کر لے گا۔ ہمارے ہاں بس اوقات کسی کو کہہ دیا جاتا ہے بھئی آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی، آپ نے وضو صحیح نہیں کیا، آپ کا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ جملہ تو آپ نے معاشرے میں عام طور پہ سنا ہوگا، اور یہ جملہ اکثر وہیں پر بولا جاتا ہے جہاں پر ہم نے شریعت سے دور بھاگنا ہو۔ اللہ قبول کرنے والا ہے،
اس کا مطلب ہے کہ بھائی صاحب شریعت سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. یہ جملہ بولا ہی تب جاتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ کے متعلق ایسی بات کہنے کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو. اور پھر بسا اوقات ہم اپنی طرف سے قیامت کی نشانیاں بنانے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کل پرسوں میرے سے ایک بہن نے پوچھا تھا، یہ جی دھوپ میں بارش ہو رہی ہے، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے یا قیامت کی نشانی ہے؟ کس نے کہہ دیا بھائی؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. قیامت کی نشانیاں سینکڑوں بیان ہوئی ہیں، یہ نشانی تو بیان نہیں ہوئی. یا بسا اوقات آپس میں بول رہے ہوتے ہیں، کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپس کی باتوں کو یا آپس میں کسی چیز کو اس کو اٹھا کے قیامت کی نشانی بنا دیتے. قیامت کی نشانی کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی مقرر کردہ نشانیاں ہیں. انہوں نے بیان کیا تھا یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آج تک بڑے بڑے بزرگوں کی، محدثین کی، ائمہ کی کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ کوئی بندہ ایک نئی چیز کو ان نشانیوں کے ساتھ ایڈ کر دے کہ بھئی ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 100 نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان کی تو میں نے 101 بنا دی ہے. ہاں گنتی میں فرق ہر ایک الگ الگ ہے، لیکن کسی نے ایڈیشن نہیں کی. لیکن ہمارے ہاں عوام وہ تو سینہ چوڑا کر کے قیامت کی نشانیاں بناتی پھرتی ہے. تو یہ چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں. ہمیں نا تھوڑا بہت بحیثیت معاشرہ، میں آپ کو کوئی غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن بحیثیت معاشرہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنی زبانوں کو لگام دینی پڑے گی. ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے رسول کی ذات کے لیے، اللہ کے رسول کی احادیث کے لیے، شریعت کے لیے ہم بہت بے باک لوگ ہیں. اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے ہم دلیل مانگتے ہیں. ویسے کوئی بندہ ہمارے سامنے بیان کر دے کہ بھئی یہ بات ہے قرآن حدیث میں کہ نہیں، ہم نے چاہے قرآن پڑھے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں، ترجمہ تک نہ پڑھا ہو، حدیث کی کوئی ایک کتاب نہ پڑھی ہو، اور ہم بڑے دعوے سے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں یار یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، ایسا قرآن حدیث میں نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے قرآن حدیث کا انکار تو لازم آ گیا نا. اور لا علمی کی وجہ سے، اب میں نہیں کہتا ہوں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے بھی قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا یا حدیث صحیح کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کسی عالم سے فتویٰ لے لیں. یا جہالت کی وجہ سے کوئی ایسی چیز جو قرآن حدیث میں نہیں تھی اس کو قرآن حدیث میں ایڈ کر دینا، یہ کیا ہے؟ ہم لوگ دین کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شیطان کی پیروی کہا ہے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا، اور بالکل جو آج کل کا معاشرہ ہے، آپ آیت کا ترجمہ یوں سمجھیں کہ میں ترجمہ نہیں بلکہ آج کے دور کا اعتبار سے بول رہا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، ان کے سامنے قرآن حدیث بیان کیا جاتا ہے، کوئی شریعت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے تو باپ دادا یہ کام کرتے رہے ہیں، وہ تو ہم سے زیادہ اچھا جاننے والے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان کے باپ دادا کچھ جانتے تھے، نہ وہ ہدایت والے تھے، نہ یہ ہدایت والے ہیں. اور یہ جملہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہمارے تو جی نسلوں سے آباء و اجداد یہ کام کرتے آ رہے ہیں. تو ارے بھائی آپ کے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کیا مطلب یہ کام شریعت بن گیا؟ کیا مطلب یہ کام دین بن گیا؟ یا دین میں اس کی اجازت مل گئی؟ دین آباء و اجداد کے کام کا نام نہیں ہے. میرے والد سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے نا، نہ تو وہ نبی ہیں، نہ وہ رسول ہیں، نہ وہ فرشتہ ہیں، عام انسان ہی ہے نا، تو غلطی تو ہو سکتی. میرے لیے قابل عزت ضرور ہیں لیکن غلطی تو لگ سکتی ہے ان سے، کہیں پر کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے پیروی نہیں کرنی چاہیے کسی کی بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا، اور پوری 2 آیات ہیں صرف اسی چیز پر جو بھی ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 169 اور 170، صرف اسی چیز پر کہ اس طرح کی لا یعنی چیزوں کی پیروی نہ کرو. اور ہمارے معاشرے میں تو توہمات بے شمار ہیں.
ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی ہیں. وہ کوا آگے بولنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے مہمان آ رہے ہیں. کینچی خالی چلا دی تو اس کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا ہوگا. وہ کوئی چیز نیچے گر گئی ہے تو پتہ نہیں آٹا نیچے گر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی نحوست آئے گی. یہ کیا ہم نے بنایا ہوا ہے سارا اپنے معاشرے میں؟ کوئی بلی راستہ کاٹ گئی ہے, کوئی شیشہ ٹوٹ گیا ہے, کوئی خالی کنگھی کسی نے اٹھا لی ہے. مطلب عجیب عجیب سی باتیں ہم نے اپنے معاشرے میں بنائی ہوئی ہیں, اور ہم نے ان چیزوں کو دین کا درجہ دیا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے. ٹھیک ہے ایک آپ کی سوچ ہوتی تو ایک الگ چیز تھی, لیکن ہم نے ان چیزوں کو دین کا درجہ دیا ہوا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں ان کو وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ شیطان کی پیروی کہا ہے. ہم ان کو دین کا درجہ دے کر بیٹھ گئے ہیں. اور پھر ایک شیطان کی پیروی یہ بھی ہے کہ فلموں ڈراموں میں کسی ایکٹر کو دیکھا, کسی ایکٹریس کو دیکھا, اب جو انہوں نے کی ہوئی تھی حرکتیں, فیشن جو انہوں نے کیا ہوا تھا, وہی فیشن اڈاپٹ کر لیا جو ہمارے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے. اچھا بالفرض اگر وہ چیز شریعت میں جائز ہوئی, اس طرح کا لباس جائز ہوا تو ٹھیک ہے وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ ناجائز ہوا, حرام ہوا, اللہ کا ناپسندیدہ ہوا, تو پھر تو وہ خطوات شیطان ہی ہے نا. تو پھر تو وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, پھر تو وہ سارا وہی کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا تھا. جیسے ہمارے بھائی آج کل اکثر نوجوان جو ہیں وہ 50-60% لوگ, اور آج کل تو مائیں اور باپ بھی اکثر اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں نائی کے پاس بال کٹوانے کے لیے, تو وہ قزا قاف زے عین آپ گوگل پہ لکھیں, آپ اس کی تصویریں, اس کی ویڈیوز علماء نے بنائی ہیں, کتابیں لکھ دی ہیں علماء نے, فتوے جاری کر دیے ہیں بھائی یہ جائز نہیں ہے. سینکڑوں بیانات آپ کو مختلف علماء کے مل جائیں گے. وہ کیا کہ آدھے سر پہ بال ہوتے ہیں, اوپر بال ہوں گے, سائڈوں پر ہلکے ہلکے بال ہوں گے, اور باقی اس طرح پھیرا ہوا ہوگا, یا بریک مشین پھیری ہوئی ہوگی. کہ وہ آدھے بال کہ آدھا سر یا سر کا کوئی حصہ, اور سر صرف وہ اوپر والا حصہ نہیں ہے, سائڈیں بھی سر کا حصہ ہیں. تو وہ سر کا کچھ حصے پر تو بال ہوں, باقی حصے پر جو ہے وہ مشین پھیری ہوئی ہو یا بال منڈے ہوئے ہوں. حضور نے اس کو قضا فرما کے اس پہ لعنت کی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ فیشن ہے, اور بڑے سمجھدار لوگ بن کے نا وہ مرغا بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ سائڈوں سے وہ جو ہے بالکل وہ شیو کی ہوئی ہوگی اور بال ختم کیے ہوئے ہوں گے, اور وہ سر کے اوپر وہ مرغے کی کلگی کی طرح باہر کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت تو نہیں ہے, یہ تو بھی خطوات شیطان ہے. اسی طرح ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اگر وہ کوئی بھی فلمیں ڈرامے دیکھ کر وہاں سے بالفرض اگر کوئی جائز چیز تھی آپ نے اس کی پیروی کی, کوئی رسم ایسی تھی آپ نے اس رسم کو اڈاپٹ کیا, وہ شریعت کی روشنی میں حرام نہیں ہوتی تھی تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ شریعت کی روشنی میں حرام ہوتی تھی, ناجائز تھی, تو پھر وہ انہی آیات کے تحت آ جائے گی کہ وہ خطوات شیطان بن جائے گی. میرے آج کے الفاظ تھوڑے سخت تھے, ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن مجبوری تھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. باقی اس میں تھوڑا سا ذکر ہے, اس کے ضمن میں تقلید کا ذکر, جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی پیروی نہ کرو, تو تقلید کا اس میں ذکر آتا ہے, وہ اس کا خلاصہ. باقی تفصیل تو اس کی ہم 4-5 پارے میں جا کر پڑھیں گے. خلاصہ میں آپ کو اگلی کلاس میں عرض کر دوں گا, پھر ہم اگلی آیات کی طرف چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.